وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اوکھائی میمن مجلس کمیٹی کراچی کے زیر اہتمام 6 روزہ داماد عالی و فرزند عالی کانفرنس کا یہ 6واں اور اختتامی اجلاس ہے جو 16 ستمبر 1986 کو یہاں میمن سوسائٹی کراچی میں انعقاد پذیر ہے، اور ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہاں جمع ہیں. گزشتہ 2 راتوں کی طویل نشستوں میں تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں. آج کے اس دن کے اجلاس کے ضمن میں میری رائے یہ تھی کہ اسے ملتوی کر دیا جائے، اس لیے کہ جب ہم آپ کو رات کے 2 بجے یہاں سے روانہ کریں گے، گھر پہنچتے پہنچتے بعض دوستوں کو 3 بجتے ہیں، بعض حضرات 4 بجے گھر پہنچے. تقاضۂ بشریت کے پیش نظر انہیں کچھ آرام بھی ملنا چاہیے. پھر ہم ان سے یہ کہیں کہ وہ 10 بجے یہاں پھر تشریف لے آئیں صبح، جبکہ سڑکوں پر روڈ جو ہیں وہ ہائی جیک ہے، ان پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. لیکن احباب نے یہ موقف میرے سامنے رکھا کہ کیونکہ ہم اس نشست کا اعلان اخبارات میں کر چکے ہیں، اشتہارات میں کر چکے ہیں، تو اس کے التوا میں کچھ دوستوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لہذا اسے ہونے نہیں دیا جائے. بحمد اللہ تعالی یہ نشست بھی ہو رہی ہے، اور آپ حضرات
رکاوٹوں کے تمام سنگھائے گراں کو عبور کر کے اپنے اس پروگرام میں پہنچ آئے ہیں، میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اس ملاقات میں کانفرنس کے عنوان پر آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ داماد علی یعنی امام عدل و حریت، مراد و مدعائے رسول، خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، امیر المومنین، قاتل المشرکین، فاتح یہودیت و عیسائیت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، فرزند علی یعنی نواسہ رسول مقبول، جگر گوشہ بطول، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم جنہوں نے یکم محرم کو جام شہادت پی کر حیات جاودانی کا شرف حاصل کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 محرم الحرام کو جام شہادت پی کر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل کر لی۔ ہمیں اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جب اسلام کے ان تابندہ کرداروں کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، فخریہ انداز میں سر اونچا کر کے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے شہدائے بدر سے لے کر اسلامی غزوات و سرایا میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہیدوں تک جن کرداروں نے بھی ایثار کا راستہ اپنایا، انہوں نے راہ حق میں سر کٹا کر ملت کا سر اونچا کیا۔ اگر ملت احسان فراموش نہیں ہے، اپنے محسنین کو پہچانتی ہے، تو ان کی یاد فخریہ انداز میں منائے گی تاکہ اس کو محبت پر چلنے والے قیامت تک قافلے چلتے رہے۔ داماد علی سیدنا فاروق اعظم اور فرزند علی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں اس طرح لازم و ملزوم ہیں جس طرح کے جسم اور جان۔ ایک چھوٹا سا میں آپ کو انداز دورے فاروقی میں سے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جب یزدگرد کے غرور پر فاروقی جلالت نے ضرب کاری لگائی اور ایرانی شہنشاہیت کے تخت سے اڑے اور ایرانی مجوسی بادشاہ کی اہل خاندان جو زندہ بچ گئے تھے جنگی قیدی بن کر بارگاہ خلافت میں لائے گئے، تو جنگی قیدیوں میں آنے والوں میں یزدگرد کی بیٹی بھی تھی۔ شہربانوں اطلاع عرض ہے کہ اس زمانے میں شہنشاہوں کی بیٹیاں باآبرو ہوا کرتی تھی، بد عقیدہ تو ہوتی تھی لیکن بے آبرو نہیں ہوتی
کہ شہنشاہ کی بیٹی سے جب شادی ہوئی تو عفت کا جوہر تو ہوگا نہیں، مگر یہ بات میں تاریخ کی صداقتوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہ رہا ہوں۔ آج بھی چلے جائیے، کل کی بات ہے، مغل تاجداروں کے زوال سے پہلے مغل بادشاہوں کی بیٹیاں بیشک شاہی گھرانے میں زندگی گزارتی تھی، لیکن وہ قلعے آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی ردائے عفت محفوظ رہا کرتی تھی، آسمان کے ستارے بھی ان کے سر کی برہنگی کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ تو بازار کے لفنگے ہیں جنہوں نے زینب بنت علی کا سر ننگا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ یہ بازار کے لفنگے ہیں جو رائٹر پروفیشنل ہیں، یہ مورخ سبائی لابی کے ایجنٹ ہیں جو زینب کا سر برہنا بتاتے ہیں۔ ہم تاریخی حوالوں کی یلغار کا سامنا کر کے اس پوری تاریخ کو دیوار کو نہیں قبر میں پھینکتے ہیں۔ جو بنت علی کا سر برہنا بتاتی ہے، اس جیون میں ہم آنکھیں بند کر کے ایمان کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے، لیکن علی کی بیٹی سر برہنا ہو کر کبھی غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تاریخ کچھ کہتی پھرے، راوی کچھ کہتا پھرے، ہمیں اس سے کوئی بات نہیں۔ تاریخ میں یاد نہیں ہے، یہ الفاظ میرے امانت ہے، حشر میں اللہ کے سامنے ملیں گے تو وہاں آپ کو یہ الفاظ کام آئیں گے۔ اصحاب رسول کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں یاد نہیں ہے، اہل بیت رسول کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں یاد نہیں ہے۔ میں یہ الفاظ پھر دوہراؤں گا کہ صحابہ، اہل بیت اور اہل رسول تاریخ کا محتاج نہیں ہے، تاریخ ان کی محتاج ہے۔ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں پرکھیں گے، تاریخ کو صحابہ کی عظمت کے آئینے میں پرکھیں گے۔ جو تاریخ ان کی عظمت سے اتفاق کرے گی ہم اسے ایکسپٹ کریں گے، جو تاریخ ان کی عظمت کی نفی کرے گی تاریخ کا انکار کریں گے، لیکن صحابہ و اہل بیت کی عظمت کا اقرار کریں گے۔ عقیدے کی بات، بادشاہوں کی بیٹیاں باعزت ہوا کرتی تھی، وہ وی سی آر اور بی پی کی دسی ہوئی نہیں ہوتی تھی، ان کا ذوق بازاری نہیں ہوتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ان کا ذوق بازاری نہیں ہوا کرتا تھا۔ بخدا بادشاہوں کے اونچے محلات میں رہنے والی بیٹیاں باعزت ہوا کرتی تھیں۔ شہربانوں جنگی قیدی بن کر آئی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا اس کا نکاح کس سے کروں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ حاضرین میں سے کسی نے اشارہ کیا کہ آپ کا بیٹا اس کے لیے موضوع ہے۔ امیر المومنین، لیکن جانتے ہو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس نے ثروت و تمکن و دولت کی رنگینیاں دیکھی ہیں، اس نے شاہی دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا درویشی کا مشاہدہ بھی کر لو۔ میرا بھتیجا حسین کہاں ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آیا، حسین کو قریب بلا کے ماتھا چوما، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا،
فرمانے لگے بیٹا تو بھی مجھے بہت عزیز ہے، لیکن حسین کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں۔ یہ سچی برادری تھی، یہ سچی محبت تھی۔ کبھی علی فاروق اعظم کے ضمن میں بچ بچ جاتے ہیں، کبھی عمر علی کے ضمن میں بچ بچ جاتے ہیں، کبھی فاروق کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی میرا مشیر نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کبھی علی کہتا ہے لولا عمر لہلک علی، اگر عمر میرا بھائی نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا۔ یہ سچی محبت، یہ بیدار اخوت تھی۔ حسین کو قریب بلایا، حسین کا ماتھا چوما، سامنے بٹھایا، اپنے بیٹے سے کہا تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن حسین کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسین کے باپ جیسا تیرا باپ نہیں، ہائے حسین کی ماں جیسی تیری ماں نہیں، اور حسین کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، اس لیے میں شاہی گھرانے کی پروردہ شہربانوں کے لیے حسین کو دولہا بناتا ہوں، حسین کو دولہا بناتا ہوں۔ تو جاؤ میرے پیارے دولہا، تیاری کرو، تمہاری شادی ہم شہربانوں سے کریں گے۔ اور شہربانوں سے کہا بادشاہ کی بیٹی اللہ کا شکر ادا کر، ایک چھوٹے سے خطے کی بادشاہی میں تیرا باپ جانا جاتا تھا، میں نے تیری نسبت اس سے کر دی ہے جس کے نانے کی دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ تو نے سونے کے برتنوں میں پانی پیا تھا، اب ذرا مٹی کے برتنوں میں پانی پی کر لذت دیکھو۔ تو نے یاقوتیاں کھائی تھیں، اب ذرا دال روٹی کے مزے اٹھاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہربانوں کے دولہا بن گئے، انہی سے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنم لیا۔ میرا بھی دوستوں ہم سے کہا تھا آپ کی خدمت میں، عمر اور حسین جسم و جان کی حیثیت رکھتے ہیں، جسم اور جان نہیں جدا کیا جا سکتا، جسم سے جان کو۔ سبائیت کا پروپیگنڈا ہے، منافقین کا جھوٹ ہے کہ فاروق اعظم اور اہل بیت رسول میں منافقت تھی یا فاصلے تھے یا دوری تھی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں تاریخ کی صداقتوں کو گواہ بنا کر کہ فاروق اعظم اور اہل بیت میں دوری نہیں، قرب تھا، عداوت نہیں، محبت تھی، انشقاق نہیں، اتحاد تھا۔ یہ بٹے ہوئے نہیں تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ان کے اتحاد و مواخات پر نبوت نے تائید کی مہریں ثابت کی ہیں۔ یہی وجہ ہے جس مہینے کو فاروق اعظم نے دنیا چھوڑنے کے لیے چاہا، وہی مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر آخرت کا نقیب بنا۔ عمر کو بھی شہادت کی تمنا تھی، حسین بھی شہادت کا تمنا ہی تھا۔ آپ جانتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے دھمکی دی تھی فاروق اعظم کو۔ جنہوں نے تاریخ کے سچے اوراق کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں۔ کیا نام تھا فاروق اعظم کے قاتل کا؟ فیروز بے ایمان، ایرانی ملعون۔ انتقام لیا ایرانیوں نے فاروق اعظم کی جلالت کردار سے۔ ایرانی بادشاہت کے جو پخچے ہوئے، انتقام لیا انہوں نے۔ 3 کردار خریدے گئے فاروق اعظم کو راستے سے ہٹانے کے لیے، جفینا، رمضان اور فیروز۔ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مجوسی۔ فاروق اعظم کی شہادت کے پس منظر میں جو سازش کار
مغربیت جدید اصطلاح میں، صہیونیت اور نصرانیت اور مجوسیت، یہ تینوں قوتیں اسلام کی روز اول سے دشمن چلی آ رہی ہے، آج بھی ہے۔ فاروق اعظم کو دھمکی ملی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سیکورٹی فورس پسند نہ فرمائی۔ وہ تو اپنے گورنروں کے لیے بھی ہدایات دیا کرتے تھے، دروازے پر کوئی چوکیدار کھڑے نہ کرنا۔ جس کو گورنر بناتے تھے فرماتے تھے اپنے دروازے پہ کوئی چوکیدار کھڑا نہ کرنا، اس لیے کہ گورنر کا چوکیدار گورنر سے بھی سینئر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ گورنر سے اگر ملاقات کرنی ہو اور اس کو چوکیدار سے واسطہ پڑ جائے، آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے، وہ آپ کی جیب کو دیکھے گا، بھوکے گدی نشین کی طرح، بھوکے گدی نشین کی طرح، جس طرح گدی نشین مرید کی جیب کو دیکھتا ہے، مرید بیچارہ خارش بھی کرے تو گدی نشین سمجھتا ہے نذرانہ نکال رہا ہے، چوکیدار بھی آپ کی جیب کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی جیب نے اشارہ کر دیا تو ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے گی، اور اگر نہیں تو کہے گا صاحب مصروف ہیں، صاحب جی ٹوائلٹ میں گئے ہوئے ہیں، صاحب جی بیڈ روم میں، صاحب کے کچھ آفیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں، صاحب انگیج ہیں، صاحب یہ ہیں اور صاحب وہ ہیں۔ حکم تھا گورنروں کے لیے دروازے کو چوکیدار کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایاز ابن غانم کو متعلق شکایت آئی، وہ چوکیدار کھڑا کرتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کو روانہ کیا، فرمایا لے آؤ ایاز کو ذرا میرے پاس۔ اب وہ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔ مدینہ منورہ میں فاروق اعظم کی بارگاہ عدالت میں مصر کا گورنر حضرت ایاز سامنے کھڑا ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تم نے اپنے دروازے پہ چوکیدار رکھے ہوئے ہیں۔ عرض کیا ہاں، فلاں علاقے سے یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے دھمکی آئی ہے کہ ہم تمہیں مٹا دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو احتیاطاً میں نے چوکیدار رکھے ہیں۔ فرمایا ایاز خوب سنائی آپ نے، یہ آپ نے اللہ سے ہٹ کر چوکیداروں پہ بھروسہ کرنا کب سے شروع کر دیا؟ کیوں نہ آپ کو معلوم کر دیا جائے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لی کہ آئندہ یہ شکایت نہیں ملے گی، جب جا کر انہیں بحال کیا گیا۔ اگرچہ قاتلوں نے دھمکی دے دی تھی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھروسے پر معمولات میں مصروف رہے۔ زیادہ سے زیادہ قاتل جان لے سکتے تھے نا، اور جان دینا فاروق اعظم کی منزل تھی۔ جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر کہ موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے۔ جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر کہ موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز صبح کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے، اور قاتل ذہن میں بجھا ہوا خنجر لے کر انتظار میں بیٹھا ہے۔ جو ہی نماز شروع ہوئی، گھاٹ سے نکلا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے خنجر کے وار کیے۔ اسلام کا یہ بازو شمشیر افغان، اسلامی جلالت کا مرقع، غیرت دینی کی پہچان اور اسلامی عادل کے ضمن میں روشنی کا عظیم مینار زخمی ہو کر زمین بوس ہونے لگا۔ عقب میں کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمان کا بازو پکڑا، مسلح پر کھڑا کرتے ہوئے فرمایا میرے تڑپنے کا وقت آیا ہے، تم رسول کی امت کو نماز پڑھاؤ۔ آسمان کی آنکھیں ترس گئی ہیں ان نمازیوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو اتنے بڑے حادثے کے باوجود
صفے نہیں توڑتے. قاتل نے بھاگنا چاہا کہ صفوں سے کوئی راستہ مل جائے, نکل بھاگوں, لیکن وہ صفیں مسجد میں اونگنے والے مجاوروں کی نہیں تھی, مسجد میں جاگنے والے مجاہدوں کی تھی. اب تو مسجد میں قدم رکھتے ہی جمائیاں آنے لگتی ہیں. جو بیڈ روم میں تڑپتا ہے وہ مسجد میں سوتا ہے. میرے تو مشاہدہ ہے, ایک رات جو سجدے میں گئے سلام پھرنے تک نہ اٹھے. صرف یہ نہیں کہ اٹھے نہیں, خراٹوں نے پوری مسجد کو آباد کر دیا. ہر شخص ان کے خراٹوں سے معزول ہو رہا تھا. لیکن وہ محمد عربی کے شاگرد تھے, وہ شناسا تھے عشق کی اداؤں کے. وہ مجاور نہیں تھے, مجاہد تھے. فیروز نے بھاگنا چاہا لیکن جب کوئی راستہ نہ ملا تو مایوس ہو کر اس نے اپنا وہی خنجر جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملے میں استعمال کیا تھا, وہی خنجر اپنے سینے میں اتار دیا, اپنے سینے میں اتار دیا, اپنے سینے میں اتار دیا اور نقش کر گیا, نقش کر گیا یہ ادا کہ عمر کے دشمنوں کی پرانی علامت ہے کہ وہ اپنے خنجر سے اپنا سینہ, اپنے خنجر سے اب ذرا ترقی ہو گئی ہے, اب ذرا اس سلسلے میں ترقی کی ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. وہ رشک جنت میں پہنچ گئے اور عمر کے دشمن انگاروں پہ لوٹ گئے. قرآن پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اہل ایمان کے لیے, رحمت للعالمین کے سچے وفاداروں کے لیے قرآن کا اعلان ہے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی, لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اے اللہ, جس دن نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, جس دن دنیا کے سارے رشتے ناکارہ ہو جائیں گے, اس دن مجھے رسوائی سے بچا لینا. ابراہیم علیہ السلام التجا کر رہے ہیں اور رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے از خود اعلان کیا, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. وہ دن یعنی حشر کا دن کہ جس روز رب العالمین اپنے پیغمبر کا کبھی سر نیچا نہیں ہونے دے گا اور نبی کے وفاداروں کا بھی سر نیچا نہیں ہونے دے گا. میرا محبوب بھی سربلند, اس کے رضاکار بھی سربلند. وہ حشر میں یوں نظر آئیں گے کہ ان کے آگے نور, ان کے دائیں نور, ان کے بائیں نور, ہر طرف سے تجلیات کی ہماہنی ہوگی اور محمد کے رضاکاروں کا عاشقانہ سفر ہوگا.
یہ نور جو ہے نا، یہ تو رحمت للعالمین کے غلاموں کا کیا کہوں، خدمت گار کہہ دوں یا رفیق سفر کہہ دوں یا گرد راہ کہہ دوں، گرد راہ کہہ دوں. میرے جن دوستوں نے نور نور کی لت لگا کر اسلامی معاشرے میں کنفیوژن پیدا کی ہے اور ینگ جنریشن کو مایوس کیا ہے، انہوں نے اصل میں مقام انسانیت کو سمجھا ہی نہیں. مقام انسانیت نوریوں سے بہت بلند ہے. جب یہ مقام انسانیت کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. بات سمجھنے کی ہے. تو میں آگے کر رہا تھا، فاروق اعظم تو مرکزی انوار و تجلیات میں پہنچ گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، جس کو ہم جنت نہیں رس کے جنت کہتے ہیں. وہ جگہ جہاں رحمت عالم آرام فرمائے اپنے وزیروں سمیت، وزیر صداقت، وزیر عدالت سمیت، جہاں میرے آقا آرام فرمائے، ہم اس مرکز کو جنت نہیں رس کے جنت، اس پر جنت بھی رشک کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے وہ رفعت نصیب ہو جائے جو مقام رسالت کو نصیب ہے، جہاں میرے آقا تشریف فرمائے. یہی وجہ کہ جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، زین العابدین شیخین کا مقام ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا. ابھی ہمارے خطیب پاکستان جو ہیں وہ بارگاہ صداقت میں عقیدت کے پھول پیش کر رہے تھے، ان کا اپنا انداز ہے. ان کی باتوں کو غور سے سنا کیجیے، یہ آپ کا پرانا خادم ہے. حاجی صاحب کی جو خوبی مجھے پسند آئی وہ یہ ہے کہ پوری زندگی سچے لوگوں سے وفا میں گزار دی. انہوں نے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے لیے بستر بچھایا، ان کے لیے دسترخوان سجایا. حضرت مدنی کا میزبان ہے، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کا میزبان ہے، قاضی احسان مرحوم کا میزبان ہے. تو اگرچہ بوڑھا ہو گیا لیکن پتڑی سے تو نہیں اترا، تو ان کی باتیں سن کر ہنسا نہ کرو، غور کیا کریں. وہ اپنے انداز میں صدیق اکبر کا مقام پیش کر رہے تھے، میں اپنے انداز میں کروں گا. برادر مکرم حضرت دین پوری اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، کوئی اور اپنے انداز میں پیش کریں گے. تو بعض لوگوں نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہم آپ کی زبان سے شیخین کا مقام سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ صدیق و عمر کا مقام کیا ہے. عزیز نوجوانوں، حضرت زین العابدین کا جواب سنیے. آپ دھوپ پہ کھڑے ہیں، مجھے حیا رہی ہے کہ میں سائے میں کھڑا ہوں، اور کاش کہ میں بھی نہیں کھڑا ہو سکتا یہ سارا انتظام لے کر. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق و عمر کا مقام مجھ سے پوچھتے ہو؟ یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. مدینہ چلے جاؤ، روضہ رسول حجرہ عائشہ صدیقہ کا دروازہ کھولو، آنکھوں سے دیکھ لو صدیق و عمر کا کیا مقام ہے. یہ بات سننے سنانے کی نہیں، یہ تو مشاہدہ کی بات ہے. اور مشاہدہ بڑا قدمی ہوتا ہے، علم کے تنو تن مشاہدہ کی ایک رتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے جا کر مدینہ الرسول میں حجرہ عائشہ کا دروازہ کھولو، صدیق و عمر کا مقام دیکھو. جنہیں رحمت عالم نے اپنے پہلو میں سلا رکھا ہے، اس کا مقام میں اپنی زبان سے کیا بیان کر سکتا ہوں. وہ تو پہنچ گئے رس کے جنت میں، اور ان کے دشمن پہنچ گئے انگاروں پر. چونکہ قرآن نے اعلان کیا،
فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوا کریں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ دل کے بیمار ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آ جاتی ہے، گڑھے کھودے جاتے ہیں، ان میں انگارے بھرے جاتے ہیں کہ نہیں۔ مظلوم کا خون آسانی سے نہیں پچتا، بولتا ہے خون تو دھواں اڑ جاتا ہے فضاؤں میں، اور خون جم جاتا ہے دھرتی کے سینے پر، وہ اڑتا نہیں، جمتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، اٹھتا ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، اٹھتا ہے تو اڑ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ گڑھے کھودے جاتے ہیں، انگاروں سے انہیں بھرا جاتا ہے، اور پھر دل کے بیمار وہ اگلی بدنصیب ان انگاروں پر رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں۔ آگ پر ماتم، آگ پر ماتم، ماتم ہی ماتم، اس کے آتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مجرمین کو سزا لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ صحابہ کرام پر بدگمانی کرنے والوں کو سزا لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ جس سینے میں بغض صحابہ ہو، جس سینے میں بغض عائشہ صدیقہ ہو، اس سینے پر مار پڑنی چاہیے کہ نہیں؟ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے؟ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے؟ دونوں طرف سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھائل ہو کر لائے گئے۔ نماز کے بعد فرزندان اسلام اردا گرد جمع ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے میرا قاتل؟ بتایا گیا فیروز ایرانی۔ فیروز کا نام سنتے ہی اونچی آواز سے فرمایا الحمدللہ، اتنی اونچی آواز سے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل مل کر مبارکباد دینے لگے کہ الحمدللہ امیر المومنین کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، بچ جائیں گے۔ اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دے رہے تھے کہ الحمدللہ زخم اتنا گہرا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سے شہادت مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور موت بھی اپنے محبوب کے شہر میں عطا کر، مدینہ میں عطا کر۔ اللہ کا شکر ادا کیا، کافر کے ہاتھوں سے، مجوسی کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہوں، شہادت نصیب ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو بلائے، فرمایا لخت جگر ام المومنین کے پاس جاؤ، سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جا کر عرض کرو تیرے بیٹے کی آرزو ہے کہ رحمت للعالمین کے قدموں میں بسیرا کر لوں، لیکن یہ چونکہ آپ کا حجرہ ہے، روضہ اطہر جو ہے یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری یہ آرزو اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ اجازت نہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
سیدہ عائشہ کی خدمت میں آئے، آنسو میں ڈوب گئی تھی ام المومنین، فرق حزن و ملال میں شدید متاثر بیٹھی تھی. پوچھا کیا حال ہے میرے عمر کا، میرے عمر کا کیا حال ہے؟ میرا وہ بیٹا جس نے دکھ کے زمانہ میں میری وکالت کی تھی. جب منافقین نے سیدہ عائشہ پر بدزبانی کی، الزام تراشی کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا. ایک طرف سے آواز آئی تھی، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ قبیلہ خاطر ہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. یہ سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، آنسو برس رہے تھے. عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل انتہائی ہے، پہلے میرے سوال کا جواب مرحمت فرمائیے، بس اتنا بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے، یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی. انتخاب تو عرش بری کا ہے. فاروق اعظم کی تلوار نیام سے نکل آئی. عرض کیا اللہ کے رسول سیدہ عائشہ پر بدزبانی کرنے والوں سے تو میری تلوار نمٹ لے گی. عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کر اس عفیفہ کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجا تھا. لہذا ذکر کرو، نقش بندی حضرات کی طرف ذکر کرو، عمر ایسے جواب ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ذکر کرو، نقش بندی حضرات کی طرف ذکر کرو، عمر ایسے جواب ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا. چہرہ کرتے مسرت میں تمتما اٹھا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے راحت و مسرت کی روشنی ہویدا ہو گئی. فرمایا ابن خطاب جزاک اللہ، تم نے تو میرے دل کی بات کر، بس جاؤ اب میں بھی اس کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو. اور پھر اللہ کا فیصلہ وہی ہوا تھا جو فاروق اعظم کے جذبات تھے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ وہ دکھ میں میری صفائی اور میری وکالت کرنے والا، رنج و غم میں میری حمایت کی آواز اٹھانے والا عمر، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ عبداللہ نے دعا کی درخواست کی اور عرض کیا ابا جان نے بھیجا ہے
وہ چاہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سو جائیں، لیکن حجرہ آپ کا ہے، آپ کی اجازت ضروری ہے، آپ چاہیں گی تو یہ ہوگا ورنہ نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے، لیکن اگر ان کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، اگرچہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ عمر نے وفا کی ہے، میں بھی وفا کروں گی۔ جو میرے بیٹے سے کہہ دو اگر اس زخم میں آپ نے آخرت کا سفر کر لیا تو تجھے اپنے حجرے میں سناؤں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی، دونوں ہاتھ اٹھا لیے، آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ۔ عرض کیا الہ العالمین، اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی، اب کوئی آرزو باقی نہیں رہی، تو نے کرم کیا ہے، زندگی کی ساری آرزویں پوری ہو گئی۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ فاروق اعظم کی آنکھیں بند ہوئی، مدینہ والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ یتیم جمع ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ ہمارا باپ فوت ہوا تھا، لیکن آج تک عمر کی شفقت نے ہمیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ہمارے باپ کی طرف سے شاید اتنی شفقت ہمیں نہ ملتی جو فاروق اعظم کی طرف سے میسر آئی۔ آج ہماری یتیمی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ بیوائیں رو رہی تھیں، ہمارے برتنوں میں رات کی تاریکی میں پانی بھرنے والا چلا گیا، ہمارے گھروں میں رات کے سناٹے میں غلہ پہنچانے والا چلا گیا۔ خوشی کے موقع پر ہمیں یاد کرنے والا اور دکھوں میں ہمارا مداوا کرنے والا عمر چلا گیا۔ مدینہ سے دور جنگل میں ایک صحرا میں چرواہے کی چیخ نکل گئی۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر معلوم نہیں ہوتی، آج بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے، جو ہمیشہ میری بکریوں کے ساتھ بے تکلف پھرتے تھے آج انہوں نے حملہ کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمر نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ میں نے رات بھی کہا تھا، وہ الفاظ پھر دوہراتا ہوں، حاکم عادل ہو تو مملکت کے ہر گوشے میں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر حاکم منافق ہو تو مملکت کے ہر گوشے میں اس کی نحوست کا پرتاؤ ہوتا۔ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ بھیس بدل کر، بھئی اذان میں شروع ہو جائے کہیں چار کر، ہاں 1:15 ہونے لگا ہے، ان سے کہیے کہ ہم 1 تک چلیں گے، اذان جب یہ بات ختم ہو تو پھر شروع ہو۔ کیا کر رہا تھا؟ ایک بھیس بدل کر وہ ایک باغ میں پہنچے لوگوں کے تاثرات معلوم کرنے کے لیے کہ لوگوں کی رائے کیا ہے میرے متعلق۔ انار کے ایک باغ میں پہنچے، مالی سے کہا پیاس لگی ہے، مسافر ہوں، پانی پلاؤ گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں پلاؤں گا۔ سامنے کے درخت سے انار توڑ کے لایا اور پیالے میں انار کو نچوڑا تو پیالہ بھر گیا جوس سے، انار کے پانی سے پیالہ بھر گیا۔ پیش کیا، نوش فرمائیے۔ جب انہوں نے نوش کیا تو وہ بڑا شیریں، بڑا لذیذ، کہنے لگے اتنا اچھا باغ اور اس کے اتنے اچھے فروٹ، ایک انار سے پیالہ بھر گیا، یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے معزز مہمان آتے ہیں شاہی مہمان خانے میں، ان کی میزبانی میں یہ پھل کام آنا چاہیے۔
یہ تو غریب سا مالی ہے، اس سے لے لینا چاہیے یہ باغ. ارادہ کر لیا کہ ہم یہ باغ اس سے لے لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد کہا ایک انار اور لاؤ. لیکن اس دوران پوچھا تمہارا بادشاہ کیسا ہے، تم اس کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو؟ مالی کہنے لگا الحمدللہ بہت اچھا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوشاں رہتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم اس کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا اچھا تو پھر ذرا ایک پیالہ اور پلا دو انار کے پانی کا. وہ مالی گیا اسی درخت سے انار توڑ کے لایا، جب پیالے میں نچوڑا تو چند قطرے نکلے، بس چونک گئے. بوجھل قدموں سے جا کے ایک اور انار توڑ لایا، اس کو نچوڑا تو چند قطرے. پھر بوجھل قدموں سے تیسرا انار توڑ کے لایا، اس کو نچوڑا تو چند قطرے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ہارون نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پھلوں سے برکت اٹھا لی، ورنہ میں اسی درخت سے توڑ کر یہ لایا ہوں جس سے پہلے ایک انار توڑ کر لایا تھا تو پورا پیالہ بھر گیا تھا. اب 3 انار لایا ہوں، ایک گھونٹ بھی جوس کا نہیں نکلا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر. عزیز دوستو، جس ملک کے حکمران طوائفوں کو تمغے دیں، جس ملک کے حکمران طبلہ سرنگی بجانے والوں کو اعزازات عطا فرمائیں، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، آج بھی دکھے ہوئے دل کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ فلمی اداکار جو ہیں یہ قوم کے محسن ہیں یا قوم کے دشمن ہیں؟ ان کو اعزاز ملنا چاہیے یا جوتا لگنا چاہیے؟ فلمی اداکاروں کو اگر اعزازات عطا کرو گے تو بد اخلاقی پھیلے گی، زنا پھیلے گا، ڈاکے بڑھیں گے، چوریاں بڑھ گئی. کوئی شریف انسان کسی فلم ایکٹر کو کبھی اعزاز نہیں دے سکتا. فلم ایکٹر کو وہی اعزاز دے گا جو اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، جو اسی ذہن کا ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا یہ نتیجہ تھا کہ خط لکھتے تھے تو دریا تعمیر کرتے تھے، پیغام دیتے تھے تو ہوائیں اطاعت کرتی تھی. عزیز دوستو، بھڑکتے ہوئے شعلوں پہ پانی کی ایک لت پھینکی تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. زلزلے میں کاپتی ہوئی زمین کو ٹھوکر ماری تو پرسکون ہو گئی. عناصر اربع پہ فاروق اعظم کا حکم چلا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی بات کی تھی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی کر خلد بری میں سو گئے. پھر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے وقت بہت کم ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا، ہاں، گلشن اہل بیت کا مہکتا ہوا رنگین پھول، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنی والدہ کی گود سے تلاوت سیکھی تھی، اپنے نانا سے عبادت سیکھی تھی، اپنے ابا سے شجاعت سیکھی تھی، اور کربلا نے یہ تینوں سبق دہرا دیے. تلاوت کا بھی حق ادا کر دیا، عبادت کا بھی حق ادا کر دیا، شجاعت کا بھی حق ادا کر دیا. ظالموں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے، گردن کٹا دی، منافقوں کے آگے سر جھکایا نہیں. ہم اس لیے حسین کو زندہ باد کہتے ہیں. حسین زندہ باد ہے. حسین پر ملت اسلامیہ اسی طرح فخر کرتی ہے جس طرح عثمان بن عفان پہ کرتی ہے. حسین کو دھوکے سے بلایا منافقوں نے، حسین کو بڑے
رسیلے خط لکھے گئے، بڑے رسیلے. وہ خطوط اگر دیکھنے ہوں تو تاریخ کے صفحات پہ بکھرے ہوئے، تاریخ کہتی ہے. اور میں بات تاریخ کی کر رہا ہوں. کوفہ والوں نے خط لکھا، انعام بسوئے حسین، انعام بسوئے حسین از جانب سیان کوفہ، از جانب سیان علی، بیا بسوئے ماں کے پیشوا مقتدا نگاریں. یہ خط حسین ابن علی کی طرف کوفی شیعوں کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. تشریف لائیے، ہم آپ کے سوا کسی کی اقتدا نہیں کرتے، ہم آپ کے سوا کسی کو پیشوا نہیں مانتے. فصلیں پک چکی ہیں، ہمارے جذبات آپ کے انتظار میں متلاطم ہیں، ہم آنکھیں فرش راہ کرنے کو تیار ہیں. مولا آئیے، ہم آپ کے اشارے پہ جانے دے دیں گے، آپ ہمیں جس پہاڑ سے فرمائیں گے ٹکرا جائیں گے، اور آپ کی قیادت میں ہر دین کا پرچم اونچا کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے ایک گوشے میں جا کر وقت گزارنے کا فیصلہ کیا. ذمہ داری سے کہتا ہوں، نہ سیاسی محاربہ اور تصادم مقصود تھا، نہ اقتدار پہ قبضہ کرنا مقصود تھا. اگر سیاسی تصادم مقصود ہوتا تو وہاں جانے کے بجائے یہیں مدینہ میں امت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی کہ نہیں تھی؟ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، تو قرون اولیٰ کے مسلمان آل رسول سے محبت نہیں رکھتے تھے. تاریخ جھوٹ بولتی ہے کہ حسین اقتدار چاہتے تھے. تاریخ دجل و تلبیس سے کام لیتی ہے کہ حسین نے سیاسی تصادم کا راستہ اختیار کیا. بالکل نہیں، نہ حسین تصادم چاہتے تھے سیاسی، اور نہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. حسین صرف سچائی کی پاسداری میں اس امت کو فتنہ اور فساد سے بچانا چاہتے تھے. تشریف لے جانے کے لیے تیاری کی. دوستوں نے، ایک بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے مشورہ دیا کہ حسین یہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے باپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، ان کے نعروں پر مت جائیے، یہ دوستی کا لبادہ میں دشمنی کرنے کے عادی ہیں، ان پر اعتماد نہ کیجیے. شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ارادہ کر چکا ہوں، اذا عزم کا فتوکل علی اللہ پہ عمل کروں گا. جب ارادہ کر لیا ہے تو ہر سے بعد آباد. میں وہ شعر پھر دوہراؤں گا جو تمہید میں پڑھا تھا، جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کرے، موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے. جس طرح داماد علی کے متعلق میں نے کہا تھا کہ بظاہر موت کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. حسین کو بھی بظاہر حالات پرخطر نظر آ رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی. زیادہ سے زیادہ منافق جان لے سکتے تھے نا، اور مجاہد کے لیے اللہ کے راہ میں جان دینا زندگی کی حقیقی منزل ہے. میرے عزیز دوستو، شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ کے چچیرے بھائی نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفیر بن کر تشریف لائے تھے، سفارت اور رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے جان عزیز کا نذرانہ پیش کیا. کوفیوں نے غداری کی. یہ کبھی کسی سے وفا کر سکتے ہیں؟ ان سے کیا وفا کی امید؟ حضرت علی سے وفا نہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد
جمع ہوئے تو مولا ہم آپ کے ہیں، مولا ہم تیرے ہیں، ہم اور کسی کو نہیں مانتے، بس ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے ہیں مولا۔ لیکن جب میدان میں جان دینے کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلایا کہ کہاں ہیں میرے چاہنے والے، دونوں خدروں میں چھپ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتماد کیا، انہوں نے سلطنت اسلامیہ کی بات جو سنبھالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہونے والوں نے بے وفائی کی، بالآخر انہی کی سازش پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں علی کے قاتلوں کا، علی کے قاتلوں پہ لعنت، علی کے قاتلوں پہ لعنت، وہ شمار لعنتیں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پر۔ وہ یہی ظالم تھے، وہ یہی بدبخت تھے جو کبھی نوازہ بدل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں۔ محاذ مختلف ہیں، قاتلوں کا گروہ ایک، محاذ مختلف ہیں لیکن قاتلوں کا گروہ ایک ہے۔ بے وفائی کی گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد انہوں نے ہلکا تنگ کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پسند کے راستے پر منافقوں نے چلانا چاہا، لیکن حسین نے واضح کر دیا، نہ میرا باپ تکیہ کرتا تھا نہ میں تکیہ کرتا ہوں، ہم تکیہ کرنے والے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، ہم اللہ پہ تکیہ کرتے ہیں، ہم اللہ پہ تکیہ کرتے ہیں۔ سب کے لیے جانا دینا ہماری وراثت ہے، جو بات حق سمجھتا ہوں جان دے کر اسے حق ثابت کروں گا، اور تم جھوٹ پر چلانا چاہتے ہو، کبھی تم مجھے جھوٹ پر نہیں چلا سکو گے۔ تمہارے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لو، تمہارے ہاتھوں میں جتنی تلواریں ہیں استعمال کر لو، حسین کٹ جائے گا لیکن موقف سے نہیں ہٹے گا۔ فرمایا اگر چاہو تو مجھے امیر وقت سے بات کرنے دو، امیر وقت سے بات کرنے دو، وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس سے معاملہ طے کر لیتا ہوں۔ ظاہر ہے بات اسی سے کی جاتی ہے جس کے لیے بات کرنے کی کوئی گنجائش نظر آئے۔ ببرک کارمل سے ہم نے آج تک بات نہیں کی، اس لیے تو گنجائش نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر لینی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا موقع ہے کہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ببرک کارمل سے بات کرنا افغانستان میں اس کے اقتدار کو تسلیم کرنا ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں کریں گے، ہر قربانی دیں گے، لیکن ببرک کارمل سے بات اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اس کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر وقت سے مجھے بات کرنے دو، میں اس سے بات کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کی گنجائش تھی، اور اسی کو ان کے بیٹے نے ثابت کر دیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کے موقف کے مطابق اس سے بات بھی کی، اس سے سمجھوتا بھی کیا، اور بالکل سکون رہ کر وقت بھی گزارا۔ آج قبائلی لابی اب تیار چینج کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، لیکن میرے عزیز نوجوان مت متاثر ہونا ٹی وی کے ایکٹروں سے جو شوں اور چہرہ دیکھو تو سوکھا ہوا لنگڑا آم لگتا ہے بدبختوں کا، جیسے لنگڑا آم چوسا ہوا ہو نا، چہرہ مراجعہ فرمائیے کیسا نور چپکتا ہے، ہاں؟ اور آنکھوں سے چوری چپکتی ہے۔ نبی کی بیٹیوں کو سرنگا بتاتے ہوئے ان ظالموں کو حیا نہیں آتی، نبی کی بیٹیوں کو ماتم کرتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے اس ملک میں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اکثریت، اس ملک کے ریڈیو ٹی وی پر
یہ بازار کی جنس حضرت سکینہ اور حضرت زینب کا سر برہنہ ثابت کرتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے اگر کسی بھائی کسی دوست کی بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ اس کی رسوائی کو سرعام بیان کرتے پھریں گے؟ کیا کہا تو نے؟ اونچا کہو نا. درباری مولوی بیان کرتے وہ تو اصل میں جنس ایک ہے، کیونکہ بزنس ان کا کمبائن ہے، کمبائنڈ بزنس ہے نا. انہوں نے دونوں نے مال کمانا ہے، اس لیے کیون بھی سیم ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی عاقبت بچانی ہے. ایمان رکھ لو، ایمان بنا لو کہ زینب بنت علی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کبھی سر برہنہ ہو کر غیر محرم کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ جھوٹے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. انہوں نے الزامات کیا پر کہ سب سے پہلے بے پردگی کا مظاہرہ انہوں نے کیا اور پردے کی خلاف ورزی انہوں نے کی. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ضابطۂ صبر کی خلاف ورزی سب سے پہلے اہل بیت نے کی، اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کے ضابطۂ صبر پر اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا. ہم یہ ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے قرآن کے پردہ کے قانون پر اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جان دے دی، سارے صدمے اٹھائے، لیکن منافقوں سے سمجھوتا نہیں کیا. 3 شرطیں رکھی تھی، جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، واپس جانے دو. یہ میری اس بات کی سچائی کی دلیل ہے کہ حسین سیاسی تصادم نہیں چاہتے تھے. اگر یہ محاذ حق و باطل کا محاذ ہوتا، اگر یہ محاذ کفر اسلام کا محاذ ہوتا تو مجاہد کبھی کفر سے ٹکراتے وقت واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزائم میں یہ بات نہیں تھی، ٹارگٹ یہ نہیں تھا جو بتایا جا رہا ہے. فرمایا جہاں سے آئے ہوں واپس جانے دو. ایک، مجھے کسی بارڈر پر جانے دو کہ جہاں میں اسلام کے دشمنوں سے لڑائی کروں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ محاذ ان کے نزدیک کفر اسلام کی ٹکر نہیں تھی. میں علی کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں فاطمہ اور علی کا خون دوڑتا ہے، پاگل پر جانے دو، کفر کی صفیں الٹ دوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ امیر وقت سے ملاقات کرنے دو، معاملہ طے ہو جائے گا. لیکن منافقین یہ تینوں باتیں نہیں چاہتے تھے، وہ تو انتقام لینا چاہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن خارجیوں کو زندہ جلا دیا تھا، جو صدیق عمر کو گالیاں دیتے تھے، جو عثمان کو گالیاں دیتے تھے، علی نے ان کو زندہ جلا دیا. یہ ظالم انہی کے وارث تھے. انہوں نے فرزند علی سے انتقام لینے کی ٹھان رکھی تھی، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. لیکن حسین سر اونچا کر کے اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے ملت اسلامیہ کے لیے قیامت تک. حسین کا پیغام یہی ہے کہ اپنی صفوں میں منافقین کو نہ گھسنے دو، منافقین کو پہچانو. اور منافقین کی پہچان بتاؤ، منافقین کی پہچان بتاؤ جو عثمان کو خائن کہے. شاید اگلی ملاقات حاصل میں ہو، لیکن یار میں ویسے ہر بات جب اسٹیج پر بیان کرتا ہوں تو یہ سوچ کر کے شاید میری زندگی کی آخری تقریر ہے. منافقین کی پہچان یہ ہے جو صدیق عمر عثمان پر بدزبانی کریں، ام المومنین سیدہ عائشہ پر بدزبانی کریں، جو یہ ثابت کرنا چاہیں کہ نبی کے بستر پر جو عورتیں آئی وہ پاک دامن نہیں تھی، جو قرآن میں تعریف کرتے ہیں، جو مسجد کے مقابلے میں وہ بناتے ہیں، جو قرآن کے تصور صبر کے مقابلے میں ماتم کو آرگنائز کرتے ہیں، جو حب اہل بیت کے ٹائٹل پر صحابہ کی کردار کشی کرتے ہیں، یہی وہ منافق تھے جنہوں نے فاروق اعظم کی شہادت میں سازش کی، جنہوں نے عثمان ذو النورین کو شہید کیا، جن کے ہاتھوں سے حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. منافقوں کو اپنی صفوں سے نکالو گے
تو تمہارے لیے سلامتی کا راستہ متعین ہوگا. جب تک منافق تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں یہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. سنو میری بات. ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آگ لگانا بڑا آسان ہے, بجھانا بہت مشکل ہے. انہوں نے آگ لگائی تھی, انہوں نے 35 ہجری میں ملت اسلامیہ کے گھر میں آگ لگائی تھی جس میں حضرت عثمان جیسے بے گناہ انسان شہید ہو گئے. اس آگ کو بجھا رہے تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس آگ کو بجھا رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں آگ بجھانے والے منافق آگ لگانے والے تھے. اللہ ہمیں ان روشن کرداروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ہاں, میں نے رات بھی کہا تھا میرے خطبات جو انڈیا میں شائع ہوئے ہیں ان کا مطالعہ بہت مفید ہوگا نوجوانوں کے لیے. ان کا مطالعہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری اور مفید ہوگا. اپنی لائبریری میں اسے رکھیں, خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا مطالعہ کروائیں. یہ چند نسخے ہیں, انہیں ضرور لے کر جائیے. اور جیسا کہ میرے عزیز نے کہا, سپاہی فاروق اعظم کی تشکیل کے لیے نوجوان عزم کر لیں اور فاروق اعظم کے سپاہیوں میں اپنے نام شامل کروائے. رات آپ نے وعدہ کیا تھا, اس پر عمل کر کے دکھائیں. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے بھی سپاہی بنے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمارے ایک عزیز نبید السلام جو شیخ شیر عالم صاحب کے فرزند ہیں, ان کا کل آپریشن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے.